اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرمی والے دانے، یعنی کہ اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی اسے کہیں گے پت۔ یہ گرمیوں میں جسم پر نکلتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس کا علاج بتائیں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ گرم ممالک میں رہنے والوں کو موسم گرما میں جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے صرف موسمیاتی حالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مقامی طور پر جلن اور خارش کے علاوہ کسی اور تکلیف کا باعث نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو بار بار کھجلایا جائے تو کھجلانے والے کے ناخن بڑے ہوں تو چھل جاتے ہیں۔ تو سب لوگ اس بارے میں جانتے ہی ہیں، تو ہم وضاحت نہیں کرتے۔ پت کے بارے میں تو ہر بچہ جانتا ہے، تو ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں اور طب نبوی سے بھی اس کا علاج آپ کو بتائیں گے۔ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پسینہ کم سے کم آئے، اور جب پسینہ آئے تو جلد از جلد خشک کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ کھلی اور مفید ہوا میں رہا جائے۔ لباس ہوادار اور ڈھیلا ہونا چاہیے۔ موسم گرما میں ویل کا کرتا یا لٹھے کا پاجامہ یا شلوار قمیض یا سوتی بنیان بہترین ہوتی ہیں، یہ آپ یوز کیا جائے۔ گرمی دانوں کے لیے مصفا خون دوائیوں بھی استعمال کی جائے، یعنی کہ جو ٹھنڈی ہوتی ہیں اور گرمی کے دانوں کو دور کرتی ہیں۔ دانوں والا پت پاؤڈر لگانے کا رواج ہے۔ اس پاؤڈر میں نشاستہ کے ساتھ گندھک، مینتھول کا پھوڑ اور سرکہ کے نمکیات ہوتے ہیں۔ اس کو چھڑکنے سے وقتی طور پر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور پسینہ خشک ہو جاتا ہے، جس سے تھوڑے ہی عرصے کے لیے آرام آ جاتا ہے۔ اور پاکستان میں اس طرح کے آپ کو پت والے پاؤڈر جو ہوتے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اور گرمی دانوں کے لیے وٹامن سی کی گولیاں وقتی آرام کے لیے بہترین ہے۔ اس کی 500 گرام کی ایک گولی صبح و شام کھانے سے کافی آرام آ جاتا ہے، لیکن ایک دن کے لیے۔ اب ہم آپ کو اس کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاتے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دوائی سرکہ ہی پت کے لیے اکسیر ہے، یعنی کہ فروٹ کے سرکے، یعنی کہ پھل اور فروٹ کے سرکے میں تھوڑا سا پانی ملا کر جلتی ہوئی پت کے دانوں پر لگایا جائے تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ ہم نے بعض مریضوں کو دیکھا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ لگانے سے ہی گرمی کا موسم کسی اذیت کے بغیر گزارا جا سکتا ہے، یہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنترے کو دل کے لیے بہترین قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مہمان کو سنترے کی کاشیں اور شہد لگا کر پیش کی۔ یہ نسخہ پت کی جلن کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ میٹھے انار کا جوس، تربوزہ بھی وہی فوائد رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کو شدت سے پت نکلی ہو پورے جسم پر، اس کی جلن، سوزش، پھنسیوں کے علاوہ جلن، سوزش، پھنسیاں بھی ساتھ میں نکلی ہو، اس کے علاج کے لیے یہ نسخہ استعمال کیا جائے۔ یہ آپ کو پنساری سے مل جائے گا۔ 70 فارسی 20 گرام، سنا مکی 25 گرام۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، یہ سوا سے ہے۔ 70 فارسی 20 گرام، سنا مکی 25 گرام۔ ان کو 500 گرام پانی میں 10 منٹ ابال کر چھان لیں۔ اس میں اسی مقدار، جتنی مقدار ہو اسی مقدار میں سرکہ ملا کر یہ لوشن جلن والی جگہ پر لگانے سے بے حد فائدہ ہوگا اور یہ بے حد مفید ہے۔ اگر دانوں میں پیپ پڑی ہو تو اس نسخہ میں 20 گرام مرمکی یا لوبان بھی شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بھائی کو اجازت دیجیے۔